الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ کتاب التوحید کے پہلے باب پر، پہلے چیپٹر پر گفتگو جاری تھی۔ اس باب کا مقصد اللہ رب العالمین کی توحید کا وجوب ذکر کرنا ہے اور ان آیات اور احادیث کو پیش کرنا مقصد ہے جس سے ہمیں معلوم ہو کہ توحید واجب ہے، توحید فرض ہے۔ چند دلائل ذکر کیے جا چکے تھے۔ ایک اور دلیل اللہ رب العالمین کا فرمان وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ سورۃ النساء کی یہ آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں بھی ہمیں حکم دیا، آرڈر دیا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہاں پر وہی بات، اس بات اور نفی، تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کا اقرار کرو، اس کی توحید کا اقرار کرو، اس بات کرو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمام شرکاء کی نفی کرو۔ اس بات اور نفی، اس کے بغیر توحید مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ تو ضروری ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت اور صرف اللہ کی توحید کا اقرار کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمام شرکاء کی نفی کری جائے۔ تو جو صرف اس بات کرتا ہے اس کی توحید بھی نامکمل ہے، اور جو نفی کرتا ہے، اس بات نہیں کرتا، تو اس کی توحید کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس آیت میں بھی سب سے پہلے جو حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر آگے مزید احکامات ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ۔ لیکن سب سے پہلے جو حکم دیا اللہ کی توحید کا حکم، اور پھر اس کے ساتھ دوبارہ وہی بات کہ والدین کی فضیلت کا اور ان کی عظمت کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا۔ اسی طرح ایک اور آیت سورۃ الانعام کی جو انتہائی عظیم آیت ہے، جسے آیت الحقوق العشرہ یا آیات الوصایا العشر کا نام دیا گیا ہے، کہ جس میں ان تین آیات میں عظیم وصیتیں ہیں، عظیم نصیحتیں ہیں۔ سب سے پہلے آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کیا فرمایا؟ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، کہ آپ آئیں، میں آپ پر تلاوت کروں، کیا چیز، کیا بیان کروں جو تمہارے رب نے تم پر حرام قرار دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، تم اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور احکامات دیے، اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، اور چند اور احکامات ہیں اسی آیت میں، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، کئی احکامات ہیں، 10 احکامات ہیں ان تین آیات میں۔ سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا وہ اسی کا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ بلکہ صرف اسی کی خالص عبادت کرو۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ توحید فرض ہے اور توحید واجب ہے۔ پھر اس کے بعد کئی اور احکامات بھی ہیں، اور آخر میں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرو۔ اور یہ سیدھا راستہ کیا ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمام انبیاء نے جس سیدھے راستے کی دعوت دی وہ کیا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اس سے ہمیں پھر مزید اچھے انداز سے معلوم ہوتا ہے، اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ ابتدا بھی توحید سے کی اور انتہا میں بھی جو درس ہے وہ توحید ہی کا ہے۔ اور اسی آیت کے بارے میں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، من اراد ان ينظر الى وصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
التي عليها خاتمه فليقرأ. جو چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی طرف دیکھے، ایسی وصیت جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر لگائی، اس وصیت کو جو کوئی دیکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس آیت کو تلاوت کرے، اس آیت کو پڑھے. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، اور یہی آیت ذکر کری جس کا آخر میں بیان ہوا. اب یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت قرار دیا ہے اس آیت کو. اور وصیت کیا ہوتی ہے؟ وصیت وہ ہوتی ہے کہ جس کا شریعت میں بھی اور عرف میں بھی جس کی تعظیم کی جائے اور جس کو بہت زیادہ اہمیت دی جائے. تو توحید اللہ کی اور اس کے رسول کی وصیت ہے. اس آیات کے آخر میں بھی آپ پڑھیں گے کہ یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. تو لہذا یہ اللہ کی اور اس کے رسول کی وصیت ہے تمام مخلوقات کو. دوسری بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی خاص وصیت نہیں کری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی خاص وصیت اپنی امت کو لکھ کے نہیں دی. لیکن یہاں پر وصیت پھر کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آیات بہت زیادہ عظیم احکام دین پر مشتمل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عمومی وصیت کیا کری ہے کہ قرآن و سنت کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہنا، قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. تو یہ قرآن کی ایک آیت ہے اور اس میں گویا کہ پورا دین بیان کر دیا گیا. تو گویا کہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت ہے. اسی لیے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت قرار دیا. تو اس سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ توحید فرض ہے. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جو انتہائی عظیم حدیث ہے اور جس میں ہمیں بہت سارے احکامات کا پتہ چلتا ہے، بہت سارے فضائل، بہت سارے فوائد اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں. اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے، اس تعلق سے انتہائی عظیم یہ حدیث ہے. تو انشاءاللہ العزیز اس حدیث پر آئندہ ہفتے گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.